أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، سورۃ بقرہ کی جو آیت مبارکہ کا ابھی ہم نے تلاوت سماعت فرمائی، اب اس کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور ہمیں بنا دے، مسلمین، فرما بردار، لاکا، اپنا، ومن، اور سے، ذریتنا، ہماری اولاد، امت مسلماتن، فرما بردار، لاکا، اپنا، وآرنا، اور ہمیں دکھا دے، مناسکنا، حج کے طریقے، وتب، اور توبہ قبول فرما، علینا، ہماری، انکا، بے شک، انتا، تو، تواب، توبہ قبول کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا۔ اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کعبہ کر چکے تو اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ کر رہے تھے اور یہ دعا فرما رہے تھے۔ ضیاء القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ اس رسول کے 3 فرائض گنوائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، دوسرا یہ کہ کتاب و حکمت سکھائے، تیسرا یہ کہ اپنے تصرف روحانی سے دلوں کے آئینے کو جلا دے اور روشن کرے تاکہ حقائق کو معارف اور ان میں جلوہ نما ہو سکے۔ حکمت سے مراد کیا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے بہت بڑے فتنے کا اصولی رد ہو جائے گا۔ حکمت کہتے ہیں وضع الاشیاء مواضعها، ہر چیز کو اپنے محل اور موقع پر دیکھنا، اور یہاں حکمہ کا لفظ جو مذکور ہے اس سے مراد احکام قرآنی کی ایسی تفصیل اور ان کا ایسا بیان ہے جسے جاننے کے بعد انسان ان احکام کی ایسی تعمیل کر سکے جیسے کہ قرآن پاک نازل کرنے والے رب کی منشا ہے۔ اور نبی کے فرائض میں صرف یہی نہیں کہ قرآن سکھا دے بلکہ اس کا صحیح بیان اور تفصیل بھی سکھائے تاکہ قرآن پاک پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق عمل ہو سکے۔ اور اسی حکمت یعنی بیان قرآن کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور دوسری متعدد آیات میں بھی اس امر کی طرف وضاحت کر دی گئی ہے کہ حکمت جو قرآن ہے اس کا بیان نبی کا ذاتی اتحاد نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی آیات سے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر اور اے نبی کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جیسے قرآن کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح صاحب قرآن کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس سے ان لوگوں کی غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو گیا جو سنت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے خیال کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنا ضروری یقین نہیں کرتے۔ عمدۃ البیان میں مفسر فرماتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنا،
مسلم بنا کے رکھ میری اولاد میں، اور ہمیں حج کے مناسک پڑھا۔ تدبر القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو پھر یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا۔ اس لیے جب پھر جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا اور انہوں نے پھر سارے خاص طور پر حج کے مناسک سکھائے۔ جامع القرآن کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حج کیا اور تمام رسوم تعلیم فرمائیں، اور جب منا کے قریب پہنچے تو 10 ذی الحجہ کے دوران شیطان ظاہر ہوا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ انہیں کنکری مارے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، پھر 11ویں اور 12ویں دن بھی 7 کنکریاں ماری، تو یہ سنت کریمہ ہے ہمارے لیے نافذ ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ صبیر پر کھڑے ہوئے، اور یہ منا اور مکہ کے درمیان میں ایک پہاڑ ہے، اور آپ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو پکارا، اور اس وقت دنیا میں جتنے بھی اہل ایمان تھے سب نے اس پر لبیک اللہم لبیک کہا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو طریقے نافذ ہیں یہ سب کے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تعلیم کردہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دعاؤں کے صدقے ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔